أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ان کے ارد گرد روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، نور بصارت سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسے اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ لوٹ نہیں سکتے، پلٹ نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ میں ان منافقین کی مثال بیان کی گئی جن کا اس سے پہلے تذکرہ ہوا، وہ لوگ کہ جو دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا مقصد دنیا اور دنیا کی اشیاء ہیں، وہ دنیا کے مفاد کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہاں پر مثال بیان فرمائی۔ یعنی وہ لوگ کہ جو سخت اندھیرے میں ہوں، سفر پر بھی ہوں، اور اتنا سخت اندھیرا ہو کہ کچھ سدائی نہ دیتا ہو، راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے وقت میں ایک آدمی روشنی کا انتظام کر دے اور وہ راستہ ان کے لیے خوب واضح ہو جائے، اور وہ روشنی کرنے والا شخص ان کی رہنمائی بھی کرے کہ اس طرف آئیں، سیدھا راستہ یہ ہے، آپ کی منزل کی طرف صحیح راستہ یہ جاتا ہے، تو ایسے لوگ پھر بدبخت ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے پیٹھ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یا ایسے لوگ کہ جن کی اس وقت نظر چلی جائے، بصیرت ختم ہو جائے، سلب کر لی جائے، تو وہ روشنی اور اس روشنی کا انتظام ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، ایسے لوگ بدبخت ہیں۔ تو یہی مثال منافقین کی بھی ہے کہ وہ کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اللہ رب العزت کو اور اس کے احکامات کو بھول چکے تھے، حق اور باطل کا فرق ان میں مٹ چکا تھا، وہ ایسے انسان تھے کہ جن میں انسانیت مفقود تھی، یعنی وہ بظاہر تو وہ انسان تھے لیکن انسانیت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، وہ جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان گمراہی کے اندھیروں میں وہ تنگ تھے، وہ ہدایت چاہتے تھے، وہ حق راستے کے طلبگار تھے، لیکن دنیا کی محبت کو بھی ساتھ رکھتے تھے، دنیا کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب ایسی صورتحال میں ان گمراہیوں کے اندھیروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی روشنی کو واضح کیا، اور وہ ہدایت ان کے لیے خوب واضح ہو چکی کہ یہی حق راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس ہدایت کو نہ اپنایا۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے،
وہ دنیا کی آسائش و آرام ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ دنیا کے مفاد کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنے دین کو بھول چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی روشنی جلائی اور نور ہدایت ان کے لیے واضح کر دیا، تو چونکہ وہ دنیا پرست تھے اور انہیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور حق کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر لی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قانون کی گرفت میں آ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت کا موقع فراہم فرماتے ہیں، بار بار انسان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک انسان جب دنیا پرست آدمی آنکھیں بند کر کے باطل کو اپنا لیتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ تو ان منافقین سے بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کی توفیق سلب کر لی۔ تو گویا روشنی کا انتظام تو ہو چکا، ان بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے راستہ تو واضح ہو چکا۔ ان میں سے جو لوگ ہدایت کے طلبگار تھے، وہ لوگ جو اپنی منزل کو صحیح منزل کو چاہتے تھے، صحیح راستے کو چاہتے تھے، ان لوگوں کو تو منزل مل گئی، وہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ سخت بدبخت لوگ تھے، انتہائی بدبخت لوگ تھے کہ جب وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا، اپنے نبی کو ان میں مبعوث فرمایا اور ان کے اندر کتاب نازل کی۔ اس کے بعد حق کو جاننے کے باوجود جب ان لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا، تو ایسے لوگوں کی مثال دی گئی کہ یہ انتہائی بدبخت ہیں۔ جس طرح کہ لوگ راستے میں بھٹک رہے ہوں، ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے باوجود وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں، اسی طرح جس طرح وہ بدبخت ہیں، بعینی اسی طرح یہ لوگ بھی بدبخت ہیں کہ ان کے لیے بھی روشنی کا انتظام کر دیا گیا، ہدایت ان کے لیے واضح کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔